اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ مائدہ کے رکوع نمبر 7 کا آغاز کر رہے ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک نے نازل کیا تورات، اس میں نور بھی تھی اور ہدایت بھی۔ یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے تھے اس کے ذریعے نبی اور وہ لوگ کہ اسلموا، جو مسلمان ہوئے، ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے، والربانیون، اور رب والے تھے، اور والاحبار، اور ان کے علماء تھے، بما استحفظوا، جو اللہ کی کتاب کے محافظ بنے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کے محافظ بنے، وکانوا علیہ شہداء، وہ اس پر گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس، آپ لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو تھوڑی قیمت میں مت خریدو۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، جو نافیصلہ کرے گا جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک ھم الکافرون، یہ کافروں میں سے ہیں۔ اللہ کہہ رہے کہ بے شک انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، اس میں یہود کو تنبیہ ہے کہ جو حد رجم سنساری کا انکار کرتے تھے، ان کو ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے اسلاف، انبیاء، احبار اور علماء ربانی کا مسلک اختیار کرے۔ بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ تک سینکڑوں پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن پر کوئی نئی کتاب نازل نہیں کی گئی۔ وہ اپنے زمانے میں لوگوں کو تورات ہی پر عمل کرنے کی نصیحت کرتے اور ان کے مابین اسی کے احکام کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی تھی، بلکہ ان کی بعثت کا مقصد تورات ہی کی شریعت کو زندہ کرنا تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہ خطاب یہود سے ہے کہ جب یہ جان بوجھ کر تورات کے فیصلوں کو چھپاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ باوجود اللہ کے حکم کے ایمان کا دعویٰ کرنے، یعنی کہ جو اللہ کے حکم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے، یہ کافر ہیں، یعنی دعویٰ تو ایمان کا لیکن ہیں کافر۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، وہ جو اللہ کے نازل کیا گیا، یعنی جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ کافر ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے ایک جگہ کہا اولئک ہم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں، اولئک ہم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں۔ اور وہی نافرمان لوگ ہیں۔ یہود کی 2 جماعتوں کے بارے میں نازل فرمائی تھی، یعنی یہ والی آیات۔ ان میں سے ایک جماعت دوسری پر زمانہ جاہلیت میں غالب آ گئی تھی، حتیٰ کہ ان کا اس بات پر معاہدہ ہو گیا تھا کہ اگر غالب جماعت نے مغلوب کے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس کا فدیہ 50 وسق ہوگا، لیکن مغلوب جماعت کے کسی فرد نے غالب جماعت کے کسی فرد کو قتل کر دیا تو اس کا فدیہ 100 وسق ہوگا۔ اب یہ اپنے معاہدے پر قائم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے اور آپ کے تشریف آوری کے بعد یہ دونوں جماعتیں ہی مغلوب اور ذلیل ہو گئی، حالانکہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب نہیں آئے تھے اور اس قانون پر ان کی موافقت بھی نہیں کی تھی۔ ابھی آپ مدت صلح میں تھے کہ اسی اثناء میں کیا ہوا کہ مغلوب جماعت نے غالب جماعت کے ایک شخص کو قتل کر دیا، تو اس نے پیغام بھیجا کہ اس کی فدیے کے طور پر 100 وسق ارسال کرو۔ تو مغلوب جماعت نے کہا کہ بھلا ان 2 قبیلوں میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کا دین ایک ہو، نسب ایک ہو، شہر ایک ہو، ان میں سے ایک کی دیت تو پوری ہو اور دوسری کی دیت نصف ہو؟ ہم نے تو تم سے یہ معاہدہ تمہارے ڈر اور خوف کی وجہ سے کیا تھا، اب جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ہم تمہیں یہ نہیں دیں گے۔ قریب تھا کہ اس وجہ سے پھر ان میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے، مگر وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا فیصلہ کرائیں۔ غالب جماعت نے اس موقع پر آپس میں یہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنا تم کمزور جماعت کو دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دگنا لے کر تم کو دیں، اور یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے محض ہمارے ظلم اور ڈر کی وجہ سے ہم سے یہ معاہدہ کیا تھا، لہٰذا کسی کو خفیہ طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو جو تمہیں یہ بتا سکے کہ اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں تو ان کو منصف تسلیم کر لو، اور اگر آپ یہ فیصلہ نہ کریں تو پھر ان کو منصف تسلیم نہ کرو۔ انہوں نے کچھ منافقوں کو خفیہ طور پر آپ کے پاس بھیجا تاکہ وہ یہودیوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے
مطلع کر سکے۔ جب یہ منافق دربار رسالت میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تمام مقاصد اور ارادوں سے خبردار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیتیں نازل کر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت کے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے لکھ دیا تھا ان کے لیے کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دان، والجروح قصاص، زخموں میں قصاص ہے، ومن تصدق بھی، جو کوئی صدقہ کر دے معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، یہ اس کا کفارہ ہوگا، ومن لم یحکم، جو نہ فیصلہ کرے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کو ڈانٹا ہے کہ اس لیے کہ تورات میں یہ نص موجود ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اس کی مخالفت کی اور بنو نذیر کے مقتول کا تو بنو قریظہ سے قصاص لے لیتے تھے۔ بنو نذیر کے مقتول کا تو بنو قریظہ سے قصاص لے لیتے تھے، لیکن بنو قریظہ کے مقتول کا بنو نذیر سے قصاص نہیں لیتے تھے، بلکہ دیت لے لیتے تھے۔ اسی طرح شادی شدہ زانی کی سزائے رجم کے بارے میں بھی انہوں نے تورات کے حکم کی مخالفت شروع کر دی تھی، اس کے باوجود کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل شدہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، رجم کی بجائے کوڑے مارنے اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ رجم والی آیت کی تحریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا، اس لیے کہ وہاں انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے حکم کا انکار کر دیا تھا۔ یہاں انہیں ظالم کہا گیا اس لیے کہ انہوں نے مظلوموں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس آیت میں جو مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں نا، مسائل کی حجت ہونے پر اجماع ہے۔ پس مقتولہ عورت کے بدلے قاتل مرد قتل کیا جائے گا، قصاص میں سب برابر ہیں، خواہ ان کا کسی بھی قبیلے سے تعلق ہو۔ حضرت عمر بن حزم بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے نام خط لکھا، ان میں سے جس میں فرائض سنن اور دیات کا ذکر تھا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ بے شک قاتل مرد کو مقتولہ عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں کا خون برابر ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت میں یعنی جان کے بدلے جان سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جائے گا، مگر حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر مومن کا کفو برابر نہیں ہو سکتا، یعنی کافر مومن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھپھی ربیع نے ایک لڑکی کا دان توڑ دیا، انہوں نے لڑکی کے خاندان سے معافی کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی فرمایا کہ اس کا قصاص دینا ہوگا، تو اس کے بھائی انس بن نضر نے کہا کہ کیا اس کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس، اللہ کی کتاب میں قصاص کا یہی حکم ہے۔ اس نے عرض کی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ تو بعد ازاں عورت کے خاندان کے لوگ، اس کے بعد خاندان کے لوگ جو تھے نا وہ راضی ہو گئے، انہوں نے معاف بھی کر دیا، قصاص کا مطالبہ بھی ترک کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کچھ بندگان الہی ایسے بھی ہوتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قتل کر دیا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ قاتل نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے اس کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے وارث سے کہا کہ اگر یہ سچ کہتا ہے تو تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ سن کر مقتول کے وارث نے اسے چھوڑ دیا۔ اس وقت مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے قرآن و سنت کے خلاف ایسے احکام جو ہے نا وہ ایجاد کر لیے ہیں جن کی موجودگی میں قصاص تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ اصول بنا دیا کہ اگر کوئی تیز دھار آلے کے ساتھ قتل کرے یا آگ سے جلائے تو قصاص ہے ورنہ نہیں۔
چنانچہ اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کے ارادے سے بھاری پتھر مار مار کر کسی کو قتل کر دے تو قصاص نہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ اب لڑکی بولنے سے قاصر تھی، تاہم اس سے پوچھا گیا کہ یہ کام اس کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ کیا فلاں نے قتل کیا، یہاں تک کہ قاتل یہودی کا نام لیا گیا تو لڑکی نے سر کے اشارے سے بتایا کہ ہاں اسی نے۔ اب اس یہودی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس نے اقرار کر لیا، چنانچہ بطور قصاص آپ نے اس کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچلوا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں اس آیت میں آتا ہے والجروح قصاص کہ زخموں میں بدلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں ایک شخص نے دوسرے شخص کے گھٹنے پر ایک سینگ مار کر زخم کر دیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول مجھے قصاص دلا دیجیے۔ آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تمہارا زخم مندمل ہو جائے، مگر اس نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ مجھے قصاص دلا دیجیے، چنانچہ آپ نے اسے قصاص دلا دیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوا کہ عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میں تو لنگڑا ہو گیا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ مگر تم نے میری نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دور کر دیا، اب تمہارا لنگڑا پن رائے جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس وقت تک زخم کا قصاص نہ لیا جائے جب تک زخمی شخص تندرست نہ ہو جائے۔ اسی آیت میں آتا ہے فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، معاف کر دینا گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص کے جسم کا کوئی حصہ زخمی کر دیا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جتنا اس نے معاف کیا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس چیز کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ہم نے پے در پے بھیجے ان کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرتا تھا ان کی کتاب کی جو تورات تھی، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے دی تھی حضرت عیسیٰ کو انجیل، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، ومصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتی تھی جو اس سے پہلے تھے تورات، وَهُدًى وَمَوعِظَةً، ہدایت تھی اور نصیحت تھی للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء بھیجے اور ان سب کے بعد حضرت عیسیٰ مبعوث ہوئے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا کی اور جنہوں نے تورات کی تصدیق کی ان کے بعض احکام کو انجیل میں نازل شدہ آیات کے ذریعے منسوخ قرار دیا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، جو اللہ نے حکم نازل کیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نہیں فیصلہ کرے گا جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسقوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اہل انجیل کے لیے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا نا، فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشن گوئیاں اور دلائل اللہ نے نازل فرمائے ہیں ان کو چھپانے یا ان کی غلط تعویلیں کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ انجیل کے حکم کے مطابق مسلمان ہو جائیں، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں۔ جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ نافرمان، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں نازل شدہ اللہ کا حکم نہیں مانا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ جو کہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کتاب ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور نگہبان ہے اس پر اور اس پر محافظ ہے، نگہبان ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، فیصلہ کیجیے ان کے درمیان بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، اما جاءک من العلم، وہ جو کہ آپ کے پاس اما جاءک من الحق، حق آ جانے کے بعد، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، اور ہم نے ہر ایک کے لیے کر دیا تم میں سے ہر ایک کے لیے راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو کر دیتا تمہیں ایک جماعت
وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ مگر یہ کہ آزمائے تمہیں فی ما آتاکم وہ جو کہ جس چیز میں تم ہو، فاستبقوا الخیرات تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، الی اللہ مرجعکم جمیعا اللہ کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا، فینبئکم بما کنتم فی تختلفون پھر وہ خبر دے گا تمہیں اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کی منزل من اللہ ہونے کی تائید کرتا ہے اور اس کے غیر منسوخ احکام کی توثیق کرتا ہے اور منسوخ احکام کی وضاحت کرتا ہے، ان میں موجود اصول و مبادی کی حفاظت کرتا ہے، ان سب کا امین و نگران ہے۔ اس لیے اب صرف قرآن بتاتا ہے کہ ان سابقہ آسمانی کتابوں میں کون سے احکام قابل عمل ہیں اور کون سے ترک کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول آپ ان کے درمیان صرف قرآن کے ذریعے فیصلہ کریں اور حق سے منحرف ہو کر گزشتہ اہل ادیان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ یہ کہ فیصلہ کیجیے ان کے درمیان بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ آپ پیروی نہ کیجیے ان کی خواہشات کی، وَاحْذَرْهُمْ چھوڑ دیجیے انہیں أَن يَفْتِنُوكَ کہ آپ کو فتنے میں مبتلا کریں، بعض ما انزل اللہ علیہ یہ کہ جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف، فَإِن تَوَلَّوْا اگر پھر جائیں فَعْلَمْ جان لے أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ کہ اللہ کا ارادہ ہے أَن يُصِيبَهُمْ یہ کہ پہنچے انہیں بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ بعضوں کے گناہ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ بہت سارے لوگوں میں سے اکثر جو ہے یہ وہ فاسق ہوتے ہیں، یعنی یہ اہل کتاب آپس میں دست و گریبان رہیں گے مگر آپ ان کی باہمی اختلاف سے متاثر نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی اتری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں، ایسا نہ ہو کہ اگر ان کے کسی گروہ کو خوش کرنے یا ان سے صلح کی خواہش آپ کو اللہ کے نازل کردہ حکم سے دور کر دے۔ اور اللہ کہنے افا حکم الجاہلیت کیا جاہلیت کا فیصلہ یہ بغون وہ چاہتے ہیں، ومن احسن من اللہ اور کون زیادہ بہتر ہو سکتا ہے فیصلہ لقوم یوقنون اللہ کے فیصلے سے کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے لقوم یوقنون یقین رکھنے والوں کے لیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اتری ہوئی شریعت کے مطابق کیے ہوئے فیصلوں کو چھوڑ کر کفر و جہلیت کے زمانے کا فیصلہ پسند کرتے ہیں جن کی بنیاد سراسر ذاتی خواہشات پر ہوتی ہے، جن میں کمزور کے مقابلے میں طاقتور کی طرف داری کی جاتی ہے اور اسی کا نام یہودیت ہے۔ وہ وضیع کے مقابلے میں شریف کی رعایت کرتے اور کمزوروں پر حدود قائم کرتے اور مالدار طبقے کی رعایت کرتے، اسلام کے آ جانے کے بعد ایسے تمام جاہلی انداز کو عدم قرار دیا گیا، مگر افسوس بعض مسلم حکماء کے زمانے کے علماء نے ایسے احکام اور ہیلے ایجاد کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا نفاذ تقریباً ناممکن ہو گیا، مثلاً شراب کی 1-2 قسمیں چھوڑ کر باقی نشہ آور چیزیں حلال کر دیے اور اجرت پر لائی ہوئی عورت کے ساتھ زنا پر حد ختم کر دیے، قصاص کو جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے تقریباً باطل کر دیا ہے، سود کی کئی صورتوں کو حلال کر دیا ہے، چور کے عدالت میں پیش ہونے کے بعد بھی صاحب مال کو معاف کرنے کا اختیار دے دیا ہے، شواہد کے ساتھ چور کا جرم ثابت ہونے کے بعد چور کے صرف اس دعوے سے کہ یہ میرا مال تھا اس کی حد معاف کر دی، خواہ وہ اپنی ملکیت کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے۔ امام حاکم کو جس سے اوپر کوئی امام نہ ہو 1-2 چیزوں کے سوا تمام حدود معاف کر دی ہیں، جاہلیت کی ان تمام احکام کو شریعت اسلام قرار دے کر ملکوں میں نافذ کر دیا گیا ہے، تو یہ فرمان کہ پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں جس طرح یہود و نصارہ میں شریعت بدلنے والوں کے لیے تھا، اسی طرح ایسے مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا جو قرآن و سنت کے صریح احکام کے مقابلے میں اپنے من گڑت احکام نافذ کرنے کی خواہش مند ہیں۔ اس کا نتیجہ بھی دنیا پر غلبے سے محرومی کی صورت میں سب کے سامنے ہے۔ تو ابھی مسلمانوں کے اکثر حکماء نے طرز حکومت اور ملکی قانون کفار کے طریقے کے مطابق بنایا ہوا ہے اور وہ ایسی علماء کو نسلیں بناتے رہتے ہیں کہ جو قدیم
جہلیت کے ساتھ ساتھ نئی سے نئی جہلیت کے نفاذ کے لیے قانون بنائے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں میں سے ناپسندیدہ ترین وہ شخص ہے جو اسلام میں جہلیت کے طریقے کا خواہش مند ہو، نیز وہ بھی ہے جو کسی انسان کا ناحق خون بہا دے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق کتنا ہے؟